وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تم سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر، گھمنڈ، اہنکار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلا سوال یہاں پر جو آتا ہے وہ غیر اللہ کو سجدے کا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ سجدہ کرو، ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس پر جو اعتراض آتے ہیں یا اس کے جوابات جو دیے جاتے ہیں ان میں کئی طرح کے جوابات ہیں۔ یہ کہ بھئی اللہ ہی نے منع کیا غیر اللہ کو سجدہ مت کرنا، وہاں اللہ نے حکم دیا تھا تو کرنا تھا۔ ایک تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے، پورے طریقے سے اطمینان بخش نہیں ہے بات یہ۔ جس چیز کو اللہ نے ہمیشہ منع کیا، سختی سے منع کیا کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا، وہ پھر مخلوق سے اس چیز کا حکم کسی ایک جگہ کسی خاص موقع پہ بھی مخلوق کو کیوں دیا؟ اب ایک کے لیے ایک موقع پہ بس یہ ایکسیپشن تھا کہ ہم نے اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں یہاں کرو، آئندہ ہمیشہ کو منع کر دیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ مت کرنا۔ ایک تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم حضرت آدم کو دیا تو یہ کیوں دیا؟ اور سجدے ہی کا تذکرہ پھر میں اور ساتھ میں رکھ دوں کہ سورہ یوسف میں بھی آیا، وہاں تو اللہ کے حکم کی بات بھی نہیں تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں پاور مل گئی اور ان کے بھائی، پورا واقعہ گزرا، آپ میں سے بہت زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہوگا، ان کے بھائیوں نے جنہوں نے سازش کی تھی ان کے خلاف، ان سب پر کھل گیا کہ اب یہی ہمارے بھائی ہیں اس وقت جو پاور میں ہیں۔ انہوں نے معافی مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ ہمارے والد کو لے کر آؤ، تم لوگ سب میرے والد کو یہاں پر لے کر آؤ۔ تو پھر وہ والدین کو لینے کے لیے وہ بھائی گئے اور لے کر آئے۔ پھر تو وہاں پر قرآن میں ہے کہ وہ سب سجدے میں گر پڑے یوسف کے آگے۔ اب یہ بات تو یہاں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا انہیں کہ یوسف کے آگے سجدہ کرو، حضرت یوسف کے آگے، پھر وہ بھی والدین بھی اپنے لڑکے کے آگے سجدے میں گر جائیں۔ ان والدین میں بھی ایک نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں، تو ماں باپ میں وہ جو والد ہیں وہ نبی ہیں، وہ سجدے میں گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ تو پھر سجدے کی اگر یہی مطلب ہے تو پھر یہاں تو یہ اس جواب سے یہاں بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو سجدے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ذکر اور ہے سورہ یوسف میں غیر اللہ کو سجدے کا، وہ حضرت یوسف کے آگے سب سجدے میں گر پڑے، سارے بھائی اور ماں باپ۔ دیکھیے سجدہ، پہلے سجدے کو سمجھ لیں۔ سجدے کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نماز والا سجدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سجدے کا مطلب یہ نہیں نماز والا سجدہ۔ نماز میں جو سر جھکاتے ہیں اسے بھی سجدہ کہتے ہیں۔ یہ سجدے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی جو شکل آپ کو معلوم ہے نماز میں، ماتھا زمین پر ٹیک دینا کسی کے آگے، سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نماز میں یہ ہے سجدہ، سجدے کی شکل یہ ہے۔ قرآن شریف میں ہے، دیکھیے یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ تم نے دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے، تارے کر رہے ہیں، اور پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور باقی سارے جاندار انسان کے علاوہ، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے۔ یہ تم نے دیکھا کہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب تم نے دیکھا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز بتائی یہاں جا رہی ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم کسی کے بتائے پر نہیں، آپ کے آبزرویشن میں، آپ کے مشاہدے میں ہونا چاہیے، تبھی تو کہا جائے کہ تم نے دیکھا۔ آپ میں سے کتنوں نے دیکھا آسمان کو سجدہ کر؟ جتنے بھی آسمان اور زمین میں ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، کتنوں نے دیکھا؟ اگر ایسا ہوتا کہ صرف بتاتے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال اللہ نے بتایا، پھر ساتھ میں کہتے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، تارے بھی کر رہے ہیں، پہاڑ، درخت، سارے چلنے پھرنے والے مخلوقات، اور انسانوں کے علاوہ اور انسانوں میں سے بھی بہت سے، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے دیکھا؟ اگر سجدہ اسی کو کہتے ہیں یا صرف یہی ہے جو نماز میں سجدہ ہوتا ہے تو یہ تو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔
اور اللہ نے یہاں پر یہ سوال ایسے رکھا ہے کہ آپ سب نے دیکھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے جسے آپ نے خالی اسی کا مفہوم سمجھ رکھا ہے. سجدے کا مطلب ہے اطاعت قبول کر لینا، سبمیشن، سرنڈر. کسی کے آگے ایسے جھک جانے کا مطلب کوئی فزیکلی ہی نہیں، مادی طور پر جھکنا ہی نہیں، بھوتک طور پر، بلکہ جو وہ کہے اب ہم نے سرنڈر کر دیا، آپ کی بات مانیں گے، حکم کے تابع پورے ہو جانا، اسے سجدہ کہتے ہیں. آسمانوں اور زمین، چاند ہے اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، ذرا سا اس سے نہیں ہٹتا. سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، لیونگ تھنگز دوسری ہیں انسان کے علاوہ، اور بہت سے انسان، یہ اللہ کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں اور پورے طریقے سے اللہ کے قانون کے پابند ہیں. اسے سجدہ کہتے ہیں. یہ سجدے کا مطلب ہے. اصل وہ نماز میں سجدہ اپنی جگہ ہے کہ بھئی پورے طریقے سے اطاعت قبول کرنے کا ظاہر مظہر ایک یہ بھی ہے کہ سر جھکا دو، اس لیے اس کا نام بھی سجدہ رکھے. لیکن سجدے کا اصل مطلب یہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پاور میں تھے مکمل، وہاں پر اللہ نے ان کو اس جگہ پہنچایا، تو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے بھی یہ قبول کیا کہ یہاں پر جیسے آپ نظام، اس قانون، جو کچھ بھی چلائیں گے ہمیں پسند ہے. یہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اس نظام کو چلائیں گے، ہمیں پسند ہے، ہم اس نظام کے انڈر میں، اس نظام کے تحت چلیں گے. یہ تھا سجدہ، اسے سجدہ کہتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز کی طرح ان کے پیروں میں جھک گئے تھے. اور فرشتوں کا سجدہ، اب پھر یہاں اور سوال آ رہے ہیں. فرشتوں کے سجدے کی بھی ہم بات کریں تو اتنی بات آ رہی ہے کہ سمجھ میں کہ بھی فرشتوں سے یہ کہا کہ جیسے آدم کہیں اب تمہیں ویسے کرنا ہے، جیسے آدم چاہیں. یہ جو کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب ذرا سا اسے دیکھیں جو آپ کے یہاں تشریحات لگاتار چلی آتی ہیں، جو تصور ہی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے، صحیح راستے پر لگا دیتا ہے. گمراہ شیطان کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. اللہ کا کام گمراہ کرنا ہے لوگوں کو، کہ اللہ گمراہ کرے گا. گمراہ کرنے کا کام شیطان کا ہے. یہ اس نے بلکہ اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں انہیں کروں گا. یہ تھا ایک ذریعہ جو سامنے آیا، جس کے ذریعے اب انسان کا آگے ٹیسٹ چلے گا. ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا. Is human body made of cells or atoms or molecules? To answer this question, let's start by talking about bigger things and moving us down into smaller things. Let's start with the human body. The body is a whole bunch of stuff covered in skin. So let's focus on skin for a moment. What is skin made of? The simple answer is skin cells. I'm ignoring the structures and levels of skin because it's quite complex and we don't need to consider it here. And other structures are like this. Muscle is composed of muscle cells, bone of bone cells, nerves of nerve cells, etc. So we know that the body is made of cells. What are cells made of? Cells are made of proteins, which are a type of molecule, and water, which is another molecule, and other things which are all made of molecules. Within the center of the cell is DNA and RNA, both extremely complicated molecules. So we know that the cells of the body are made up of molecules. What are molecules made of? Molecules are collections of atoms.
Water is made up of oxygen and hydrogen atoms. Proteins are made of carbon, hydrogen, oxygen, and other elements. So we know that the molecules that make up the cells of the body are made of atoms. In the end, it is correct to say the body is made of cells. And it's correct to say it's made of molecules. And to say it's made of atoms. Imagine I have a beautiful tree that's filled with oranges. And I ask myself, what is the orange made of? How do I answer that question? Well, I want to look deeply inside the orange, so I magnify it. And I magnify it again, and if I keep on doing it, deep inside, sooner or later, I begin to see molecules come into view. But molecules are not the end of the story, because the molecules, I can enlarge them. And if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. Atoms are not the end of the story too, because we have electrons zooming around the nucleus. Deep inside, mostly empty space in the atom, but deep inside, we see the nucleus. So if I grab that and magnify it, I see that the nucleus is itself made of particles, neutrons and protons. And if I grab one of the neutrons and magnify it, I find yet further particles, little tiny quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. The little strings in string theory, when they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. So a quark is nothing but a string vibrating in one pattern. An electron is nothing but a string vibrating in a different pattern. A neutrino, nothing but a string vibrating in a different pattern still. So if I take all of this back together, I have my ordinary orange, and if these ideas are right, they are speculative, but if they are right, deep inside the orange or any other piece of matter is nothing but a dancing, vibrating cosmic symphony of strings. That's the basic idea of string theory. So the subatomic particles we see in nature, the quarks, the electrons, are nothing but musical notes on a tiny vibrating string. What is physics? Physics is nothing but the laws of harmony that you can write on vibrating strings. What is chemistry? Chemistry is nothing but the melodies you can play on interacting vibrating strings. What is the universe? The universe is a symphony of vibrating strings. According to the law of nature, everything vibrates. You probably learnt about atoms in chemistry class, and that everything is made up of atoms. Atoms are always in motion, and depending on their speed, they appear as solids, liquids, or gases. Thoughts are also vibrations. You manifest all that you have in your life because your thoughts match your vibration. In the universe, there is no solidity,
Forms that appear solid are the result of underlying vibrations. The vibrations are expressed geometrically in crystals, which are the expression of vibration. Crystals collectively form the body of an element according to its vibration. Snowflakes and flower faces take on their shape because they are responding to some sound in nature. Crystals, plants, and humans are all examples of visible music. There are many forms of oscillating energy in the electromagnetic spectrum, from gamma rays to visible light to radio waves and beyond. It seems fairly accurate to say that the universe vibrates as long as waves, seen and unseen, propagate through space. Sir Albert Einstein, one of the greatest scientists of all time, said that everything in life is vibration. In other words, nothing is static in the universe. Every atom, molecule, the bond between atoms, particle in the universe, the Earth, all stars, galaxies, and even the entire universe is vibrating constantly. All of them vibrate at the same frequency. According to the string theory, everything in the universe is made up of extremely small one-dimensional oscillating objects called strings. Mass, charge, and other properties of matter are determined by the vibrational state of the string. Strings are the smallest thing in the universe. Since everything in the universe is composed of these tiny vibrating strings, it means that everything vibrates at some frequency. Nikola Tesla, the greatest genius of all time, said, "If you want to discover the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration." As you may have noticed, our mood changes based on the type of music we listen to. Depending on the music or song, we may feel happiness, sadness, energy, or different types of emotions. It may surprise you to learn that certain frequencies can influence our feelings, moods, and even our physical health. When you hear a low frequency of around 19 Hz, you will feel fear. In the same way, in the presence of 432 Hz, you'll feel relaxed and calm. Vibrations of the human body occur at a natural frequency of 7.5 Hz, which is quite close to the natural frequency of the Earth. Neuroscientists have also identified sync in their research. Neurons in the human brain fire at large scales at measurable frequencies, and mammalian consciousness may be related to different types of neuronal sync. Everything in our universe is made up of atoms, molecules. This is true even at absolute zero temperatures. This energy excites atoms to vibrate. Their vibration increases as the temperature rises. Any vibration in the universe will cause everything in the universe to radiate. Our universe is constantly in motion, vibrating. Even objects that appear to be stationary vibrate, oscillate, and resonate at various frequencies. Motion characterized by oscillation between two states is called resonance. All matter is essentially just vibrations of various underlying fields. Therefore, nature vibrates on every scale. After a short while, it is quite common for different vibrating things to start vibrating at the same frequency when they come together. Their synergy appears to be mysterious at times. This phenomenon is described as spontaneous self-organization. You now understand how vibrations affect everything. Everything is controlled by vibrations. All living and non-living things are vibrational energies.
Hmm.